الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، یہ دین ایک مکمل ضابط حیات ہے. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں سے متعلق اس دین کے اندر ہدایات موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے. خواہ عقائد سے متعلق معاملہ ہو، یا عبادات سے متعلق معاملہ ہو، یا معاملات سے متعلق معاملہ ہو، یا معاشرت سے متعلق معاملہ ہو، یا اخلاق سے متعلق معاملہ ہو، اس دین کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے. اور یہ اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ہم نے دین سے رشتہ توڑا، دین سے قطع تعلق کر لیا، تو اس کے نتیجے کے اندر دین کا ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا. اور پھر دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ملی تو دین کو ہم نے عبادات پر محصور کر لیا. عبادات تک محصور کرنے کے بعد ہم یہ سمجھنے لگے کہ بس یہی دین ہے. اور دین کا ایک اہم شعبہ جو کہ معاشرت ہے، اس شعبے کو ہم نے فراموش کر دیا، کیونکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ نہیں سکھلایا گیا کہ آپ کو تنہا کسی غار میں جا کر رہنا ہے، بلکہ اسلام نے رہنمائی کی کہ تمہیں مل جل کر رہنا ہے. تمہارا پڑوسی بھی ہوگا، تمہارا معاشرتی تعلق بھی ہوگا، تمہارا معاملات سے بھی تعلق ہوگا، تمہارا انفرادی واسطہ بھی پڑے گا، اجتماعی واسطہ بھی پڑے گا. اور تمہیں مسجد کے اندر بھی اجتماعی طور پر ملنا پڑے گا، اور مسجد سے باہر بھی اجتماعی طور پر ملنا پڑے گا. تو ان تمام واسطوں کے اندر تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، تمہاری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ اسلام نے سکھلایا. اور معاشرتی احکامات کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کے نظر انداز کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی. حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ خاتون نوافل بھی پڑھتی ہیں اور دیگر عبادات بہت اچھی طرح کرتی ہیں، لیکن ان کی ذات سے ان کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جہنمی ہے. تو یہ معاشرتی احکامات کو فراموش کر دینا یہ کوئی معمولی غلطی نہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہے، یہ سراپا ہمارا ہی نقصان ہے.
ہمارے بال بچوں کا نقصان ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا نقصان ہے، ہمارے دوست احباب کا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور معاشرتی احکامات میں اللہ رب العالمین نے تو انتہائی بسط سے کام لیا، انتہائی تفصیل سے کام لیا، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم فرمایا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو فرمایا آتوا الزکاۃ۔ اور اللہ رب العالمین جب معاشرتی احکامات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہاں پر معاشرے کا ایک باب، اس باب کے لیے 2 رکوع نازل فرما دیتے ہیں۔ نماز کے لیے تو کہا نماز پڑھو، باقی کیسے پڑھو، کس طرح پڑھو، اس کی تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اوپر۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، باقی اس کی تفصیلات کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چھوڑ دی گئی۔ اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیے کہ معاشرتی احکامات میں سے، معاشرتی معاملے میں سے ایک معاملہ ہے کسی کے گھر جانا۔ تو کسی کے گھر جانا، وہاں سوال کرنا، اجازت مانگنا، تو اس کو عربی کے اندر استیزان کہتے ہیں۔ اس استیزان کے حکم کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ صرف نہیں فرمایا کہ تم یہ اجازت لے کے جاؤ، بلکہ پورا 2 رکوع نازل فرما دیے کہ کس موقع پہ کس طرح اجازت لی جائے، کس موقع پہ جاؤ، کس موقع پہ نہ جاؤ، اور تمہارے جانے کے اندر کیا صورت ہونی چاہیے، وہاں سے کس طرح کا جواب ملے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، یہ تمام احکامات 2 رکوع میں بیان فرما دیے۔ پھر اسی طریقے سے معاشرتی احکامات کا جب مسئلہ آتا ہے تو سورۃ الحجرات کے اندر 2 رکوع نازل فرما دیے۔ معاشرتی احکامات کو اتنی اہمیت حاصل ہے، معاشرتی احکامات کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یوں فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کروں اور پھر میں جنگل جاؤں، جنگل جا کر لکڑیاں لے کے آؤں، اور وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو پھونک ڈالوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی اہمیت کے لیے اس قدر فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے جماعت کی نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک طرف تو اتنی اہمیت، لیکن دوسری طرف معاشرتی احکامات کے ساتھ دیگر احکامات اور فرائض کا جب تعارض ہوا، مقابلہ ہوا، تقابل ہوا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے معاشرتی حکم کو فوقیت کا حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فوقیت کا حکم فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہے اور نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہش بھی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ وہ بیماری ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے مثلا، یا کوئی ایسا زخم ہے جس زخم کو دیکھ کر لوگوں کو کراہیت آتی ہے۔ تو اب ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جماعت کی اتنی اہمیت فرما رہے ہیں، دوسری طرف ایسا شخص جس کی وجہ سے نمازیوں کو کراہیت آتی ہے، حکم فرما دیا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو معاشرتی احکامات کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس سے صرف نظر کر لیں، ہم اس کو فراموش کرتے اس کی طرف التفات نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز گویائی عطا فرمائیں گے اور 2 آنکھیں عطا فرمائیں گے، اور یہ حجر اسود جن لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے بوسہ دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، صحابہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید جنت سے لایا گیا تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے گناہگار انسانوں نے ہاتھ لگایا تو وہ سیاہ ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حجر اسود کو بوسہ دے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک طرف اتنی فضیلت، دوسری طرف دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب غریب بات فرما رہے ہیں، اور فقہا نے اس سے استنباط کیا ہے کہ اگر حجر اسود کو آپ بوسہ دینے جا رہے ہیں اور اس بوسہ دینے سے مسلمان کو ایذا پہنچتی ہے تو حکم یہ دیا گیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا گناہ ہے۔ تو اگر یہ معاشرتی احکامات معمولی ہوتے تو اللہ کے رسول اتنی سخت باتیں نہ فرماتے، اور اللہ رب العالمین اس قدر اہتمام سے 2 رکوع نازل نہ فرماتے۔ اب معاشرتی احکامات کو فراموش کر دیا، جب فراموش کیا تو در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور سکون تلاش کر رہے ہیں، عزت تلاش کر رہے ہیں، لیکن نہ سکون ملنے کا ہے نہ عزت ملنے کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ بیت اللہ سے زیادہ کوئی محترم چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے حرم کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا ہاں اس سے محترم چیز مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو ہے، کہ اگر کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچایا یا اس کی عزت کو نقصان پہنچایا یا اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا یا اس کے مال کو نقصان پہنچایا، یہ ایسا ہے جیسا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ کہ کون سا دن ہے، فرماتے ہیں کہ بتلاؤ کون سی جگہ ہے، اور فرماتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے احترام جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کیا، اور پھر فرمایا اس سے زیادہ ایک محترم چیز ہے، وہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہمیت دے رہے ہیں معاشرتی معاملات کو، اور آپس کے تعلقات کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں، آپس کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا کام کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام آپ غور فرمائیے کہ اجتماعی معاملات کے اندر، انفرادی معاملات کے اندر سب سے پہلا کام کر رہے ہیں کہ 2 مختلف علاقوں کے لوگوں کو، ایک مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں اور ایک مدینہ طیبہ میں بسے ہوئے ہیں، ایک مقامی ہے ایک مہاجر، ان کو اس طرح رشتے سے جوڑ رہے ہیں اور تمام کاموں سے مقدم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کا عمل کر رہے ہیں اور اجتماعی فکر دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جوڑ رہے ہیں جیسے حقیقی بھائی کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر وہ انصار صحابہ مہاجر صحابہ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا برتاؤ کرنے کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا، اور پھر مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ کے ساتھ وہ خودداری کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ غیرت کا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میری 2 گھر ہیں، ایک گھر تمہارا، میرے پاس 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا، میری 2 جائیدادیں ہیں، ایک جائیداد تمہاری، حتیٰ کہ یہاں تک بعض لوگ اس پہ آمادہ ہو گئے جذبات کے اندر کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ ایک طرف اتنی فراخ دلی، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تاجر لوگ ہیں، آپ ہم کو بازار کا پتہ بتلا دیجئے، بس آپ نے جو ہم کو یہ جو مورال سپورٹ کی ہے، یہ سپورٹ آپ کی بہت ہے، ہم تجارت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر پھر پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اسلام اتنی بلند اخلاق پیدا کر رہا ہے۔
اتنے بلند معاشرتی احکامات دے رہا ہے، اور اسلام کے ماننے والے اتنی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جس پستی کا مظاہرہ جانور بھی نہیں کرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جذبات کے اندر فرمانے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جانور بھی پیدا فرمائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جو سراپا نفع کا باعث ہے، مثلا گائے، بکری، دمبا، بھیڑ، کہ آپ جب تک وہ دودھ دے رہے ہیں آپ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے رہیے، جب دودھ دینا بند کر دیں ان کو ذبح کیجیے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھائیے، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھائیے، ان کی کھال سے فائدہ اٹھائیے، ان کی سری سے فائدہ اٹھائیے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ صرف ایک گائے کے وجود کے اندر کتنی نفع بخش چیزیں، کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، اور کتنی بڑی تجارت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ لیدر کی تجارت ہے، چربی کی تجارت ہے، ہڈیوں کی تجارت ہے، اور پھر مختلف اعضاء جوارے کی تجارت ہے۔ بے شمار نعمتیں اس گائے کے اندر منحصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات میں غور کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور وہ ہے جو سراپا نفع ہے، اور دوسرا جانور فرماتے ہیں کہ وہ سراپا بے ضرر ہے، یعنی نہ اس کے اندر شر ہے نہ اس کے اندر خیر۔ مثلا لومڑی اور دیگر اس طرح کی مخلوقات جو بظاہر ان کے اندر نہ نقصان ہے نہ نفع ہے۔ اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو سراپا شر ہیں، جیسے سانپ، بچھو اور دیگر درندے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اگر تم اپنے اشرف المخلوقات ہونے پہ خوش نہیں ہو، جانور بننا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ تم پھر پہلے قسم کے جانور بن جاؤ، یعنی جو نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر تم انسان بننا نہیں چاہتے، انسان بننا، اپنے آپ کو انسان ہونے پہ فخر نہیں کرنا چاہتے، تو تم جانور ہی بننا چاہتے ہو تو تم پہلے درجے کے جانور بن جاؤ، اور وہ جانور جو نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا، جیسے گائے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائیے، اور جب تک فائدہ دے رہا ہے دودھ اور دودھ ختم ہو گیا تو اس کی کھال سے، اس کے گوشت سے، اس کے خون سے فائدہ اٹھائیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم پہلے درجے کے جانور بننا نہیں چاہتے تو کم از کم دوسرے درجے کے جانور بن جاؤ، جو جانور نقصان نہیں پہنچاتا، بے ضرر سا ہے، جیسے لومڑی وغیرہ، وہ اپنے جنگل کے اندر رہتے ہیں، ان کو اس سے سروکار نہیں، اپنے قبیلے میں بس رہے ہیں، اور ان کی اولاد ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اگر جانور ہی بننا ہے تو دوسرے درجے کے جانور بن جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کم از کم تم تیسرے درجے کے جانور نہ بن جاؤ جو سراپا شر ہی شر۔ تو آپ سوچئے کہ مسلمانوں نے جب اسلام کو فراموش کیا، اسلامی احکامات کو فراموش کیا، تو جب ان کو فراموش کر دیا تو فراموش کرنے کے بعد انسانیت سے گرا، انسانیت سے گر کے جانور کے درجے میں آئے، جانور کے درجے سے گر کے پہلے درجے سے گرے، دوسرے درجے سے گرے، اور اب تیسرے درجے کے اندر چلے گئے کہ جس سے جانور خود شرما رہا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم نے اللہ کا نقصان کیا اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، یا اللہ کے رسول کا نقصان کیا، یا قرآن کا نقصان کیا، یا علماء کا نقصان کیا، یا سراپا ہم اپنے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آل اولاد کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، اور اس پستی کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں جس پستی کا تصور جانور کے پہلے درجے اور دوسرے درجے سے ممکن نہیں تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نقل فرماتے ہیں وہ روایت نقل کی۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں، سلامتی والے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی پورے داخلوں، کافہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان پوری بنیادوں کے اوپر 100% عمل پہ آ جاؤ، ورنہ یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اسلام میں، سلامتی والے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔
یعنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان پانچوں چیزوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ملی ہیں اور قرآن کے اندر اللہ کے فرامین ہیں، ان فرامین پر عمل کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کی مختلف صورتیں، مختلف صورتوں کے اندر ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کا ہی انکار کر دیجئے، تو کم از کم مسلم معاشرے کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت اسلام کی، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کرنے کی یہ ہے کہ آپ اپنا اسلام گھڑ لیں اور اپنا اسلام، اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اور اس کو اسلام سمجھنے لگیں، تو یہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ شیطان کے نقوش قدم کی پیروی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسلام کے کچھ حصے کو مان لیں، یؤمن بعضہ و یکفر بعضہ، کہ بعض چیزوں کو مان لیں، بعض چیزوں کا انکار کر دیں، چاہے وہ قولی طور پہ انکار کریں، چاہے عملی طور پہ انکار کریں۔ جیسا کہ آج مسلمان عملی طور پر انکار کر رہا ہے اسلام کا، عبادات کو مانتا ہے، معاملات کو نہیں مانتا، معاشرت کو نہیں مانتا، اخلاق کو نہیں مانتا۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر اتنی اہمیت ہے انسان کی جان کی، اتنی اہمیت ہے کہ جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں، یعنی جو ان کی خانقاہوں میں، گرجوں میں عبادت کر رہے ہیں، کنیسوں میں عبادت کریں، ان سے تعارض نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بوڑھوں کو تکلیف نہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بچوں کو نہ مارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عورتوں کو نہ مارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کھڑی کھیتیوں کو نقصان نہ پہنچانا، مویشیوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک صاحب کو پکڑا گیا اور پکڑتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے، جو دوسرے صحابی تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، اس کا کلیجہ کاٹ کے تم نے کیوں نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ایمان تھا یا نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اعتدال والا نظام لے کے آئے جس میں توازن ہے، جس میں امبیلنسنگ نہیں ہے کہ کسی کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ دم لمبی ہو گئی، اتنا پیچھے ہٹے سر چھوٹا ہو گیا۔ اسلام یہ نہیں، اسلام کے اندر ہر چیز میں توازن ہے، اور شیطان اس توازن کو ختم کرواتا ہے، شیطان اس اعتدال کو ختم کرواتا ہے، اور اعتدال کو ختم کروا کے اسلامی لبادے کے اندر، اسلامی شکل کے اندر درندے بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن، جس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا، جس نے اللہ سے جو اجازت مانگی ہے قیامت تک کے لیے اور طاقت مانگی ہے قیامت تک کے لیے اور بہکانے کے لیے جو چالوں کی اجازت مانگی ہے، وہ دشمنی کی بنیاد کے اوپر مانگی ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ جب کھلا ہوا دشمن ہے تو اس کھلے ہوئے دشمن کا مقابلہ نبوی راستے پہ چل کے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ قسم خدا کی کوئی راستہ نہیں۔ نبوی راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ جہنم میں لے کے جائے گا، وہ جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، چاہے جتنا خوبصورت نام کے ساتھ ہو، چاہے جتنے خوبصورت عنوان کے ساتھ ہو، چاہے جتنی خوبصورت لبادے کے اندر ہو، وہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جہنم میں لے کے جائے گا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ حتیٰ کہ اللہ رب کے رسول نے انسانی خواہشات کو بھی کہہ دیا کہ میرے تابع بن جائیں، کہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کو زبان سے مان لیں باقی جو چاہیں کریں۔
اور میں نے جو دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کے حقدار وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پاؤں سے دیگر انسان اور دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ ایک آدمی مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی مسلمان ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، تو اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے جو پیمانہ ہے اور جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے، وہ تو یہ باتیں۔ لیکن اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے تو مفتی یہ کہیں گے کہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہی نہیں۔ فتویٰ گو کہ نہ دیا جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، حقیقی مسلمان وہ ہے، یعنی مسلمان کے اسلام پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے دیگر انسان محفوظ رہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو فتوے کی روح سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں، نہ اللہ کی نگاہ میں نہ اللہ کے رسول کی نگاہ کے، کیونکہ اسلام کی جو علامت ہے اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کو آگ لگ رہی ہے معاشرے کے اپنے چراغ سے۔ کوئی دشمن کا وار اس وقت کھالی جائے گا جب معاشرے کے اندر اتحاد ہوگا، جب معاشرے کے اندر اخوت ہوگی، جب معاشرے کے اندر کالی بھیڑیں اس کو نہیں مل سکیں گی۔ لیکن اگر معاشرہ ہی کرپٹ ہو چکا ہو، معاشرتی مزاج کرپٹ ہو چکا ہو، اخلاق کرپٹ ہو چکے ہوں، کرپشن پستی کی انتہا کو پہنچ چکا ہو، جس کا تصور صومالیہ اور نائجیریا کے اندر کرنا ممکن نہ ہو، اس کے اندر ناسور مل جاتے ہیں، کرائے کے درندے مل جاتے ہیں، کرائے کے خبیث مل جاتے ہیں، جن کی نگاہ نہ اسلام ہے نہ آخرت ہے، جن کی نگاہ صرف پیٹ ہے اور پیٹ ہے اور پیٹ ہے، جن کا کھانا پینا جنگلی جانوروں کی طرح، اور جانوروں کی وہ تیسری کیٹیگری جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا، اس درجے کے اندر۔ پھر معاشرے کے اندر وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جن واقعات کو دیکھ کے آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھتا ہے، زمین تھر تھرا اٹھتی، کہ امن کا پیغام دینے والے، امن کی تعلیم دینے والے، محبت کے پیغام دینے والے، محبت کے اوپر تربیت کرنے والے، ان کی جان مال محفوظ نہیں۔ آپ سوچئے جب جس معاشرے کے اندر اس معاشرے کے محسن کی حفاظت کرنے کی سکت نہ ہو تو وہ معاشرہ کتنا کرپٹ ہو چکا ہو۔ جو معاشرہ اپنے محسنوں کی حفاظت نہ کر سکے اور اس معاشرے کے اندر خون کی ندیاں بہی جا رہی ہوں، اور ان خواص کی ندیاں بہی جا رہی ہوں کہ جن خواص کی تربیت کے اندر کئی سو سال لگتے ہیں، کئی لوگوں کی محنتیں شامل ہوتی، کوئی آدمی مفتی بنتا ہے، کوئی آدمی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی آدمی متقی پرہیزگار کے درجے پہ آتا ہے، تو اس کے پیچھے کئی سال کی محنت ہوتی، ایک ایک فرد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کئی کئی نسلیں قربان کی جا سکتی۔ لیکن جس معاشرے کے اندر اتنا علماء کا خون ارزاں ہو چکا ہو، اتنا انسانی تذلیل عام ہو چکی ہو، جس کا تصور کسی معاشرے کے اندر نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس معاشرے کی معاشرتی کیفیت کیا ہوگی، اس کی اخلاقی کیفیت کیا ہوگی، اس کے معاملات کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیا سطح ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت نوچنے کے لیے، اچکنے کے لیے در پہ ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے کالی بھیڑیں معاشرے سے مل جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان
مسلمان کو اگر پہچاننا ہے تو اس مسلمان کو پہچاننے کے لیے تمہیں دیکھنا ہوگا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اس کے ہاتھ پاؤں سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ میدان جہاد کے احکامات الگ ہیں، میدان امن کے احکامات الگ ہیں۔ اجتماعی احکامات الگ ہیں، انفرادی احکامات الگ ہیں۔ وہ کون سے عوامل ہیں جس عوامل نے اتنی بے اعتدالی پیدا کر دی کہ انسانوں کے دماغ شل ہو گئے؟ معاشرے کے اندر کوئی فرد ایسا نظر نہیں آ رہا جو ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کو توڑ دے۔ ظالم کے معاون تو نظر آتے ہیں لیکن ظالم کا ہاتھ توڑنے والا نظر نہیں آتا۔ کتنی بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئیں لیکن ان شخصیتوں کے اوپر آنسو بہا کر خاموش ہو گئے، بالکل ایسے خاموش ہو گئے جیسے فارمی مرغیوں کو ایک دڑبے کے اندر بند کر دیا جائے اور مرغی کے اندر قصائی ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈال کے ایک مرغی نکالتا ہے تو ساری مرغیاں چیخنے لگتی ہیں، اس کے بعد مرغی کو ذبح کر دیتا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے اور مرغیاں پھر دانا چگنے لگتی ہیں۔ ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ کل یہ قصائی میرے اوپر بھی ہاتھ ڈالے گا، ایک ایک کر کے پورے اس پنجرے کو خالی کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ اس وقت مفکرین کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت محبین وطن کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت اجتماعی طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت انفرادی طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے پاکستان کی حیثیت بیک بون کی ہے، اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے پاکستان کو عطا کی۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی، کوئی ہے جو اس پکار کو سن سکے؟ کوئی ہے جو اس 50 لاکھ ماں بہنوں کی قربانیوں کا وطن اس کی حفاظت کر سکے، اس میں امن کا پیغام پھیلانے والوں کی جان کی حفاظت کر سکے؟ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی مرغی کو کاٹ دیا جائے، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں یوسف لدھیانی شہید، اس کی کوئی نظیر پیش کر سکا آج تک؟ مفتی نظام الدین شامزئی شہید کی کوئی نظیر پیش کر سکا آج تک؟ اس خلا کو کوئی پر کر سکا؟ حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ کے خلا کو کوئی پر کر سکا؟ اور جتنے اکابرین گئے کیا ان میں سے کسی کی خلا کو آج تک پر کیا جا سکا؟ قوم اگر بغیر نگہبان کے رہ جائے تو یاد رکھیے کہ بھیڑیے درندے ان کو چک کے لے جاتے ہیں۔ پہچانیے اپنے محسنوں کو، پہچانیے اپنے ان محسنوں کو جو آپ کی آخرت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں اور آپ کو دنیا سے جانے کے بعد، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور دنیا سے جانے کے بعد جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ ان محسنوں کو پہچانیے، ان کی قدر کیجئے، جن کارخانوں میں تیار ہوتے ہیں ان کارخانوں کی قدر کیجئے، ان کی حفاظت کیجئے۔ اور اگر کوئی درد دل یہاں پر عہدیدار موجود ہے وہ سوچے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ زمینیں رنگین ہو چکی ہیں علماء کے خون سے، اور پھر بھی یہ سلسلہ رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہر تھوڑے دن بعد کوئی بڑی شخصیت کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی آنکھوں سے آنسو بہانے کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ امت کا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک رش کا عالم ہو، اس رش کے عالم کے اندر ایک معصوم بچے کا ہاتھ چھوٹ گیا ہو اور چھوٹ جانے کے بعد وہ تڑپتے ہوئے کبھی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑتا ہو اپنا باپ سمجھ کے، وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہو، وہ کبھی دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہو، وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہو، کبھی کسی عورت سے چمٹتا ہو ماں سمجھ کر وہ اس کو دھتکار دیتی ہو، وہ صرف آہوں سسکیاں سنائی دے رہی ہیں لیکن کوئی اس کے غم پر پھایا رکھنے والا نہیں۔
میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ آپ کے محسنین ہیں علماء، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ ان ورثاء کی قدر کیجئے، اور جو آپ کا یہ پاکستان ہے، ہمارا یہ پاکستان ہے، ہمارے اکابرین کی قربانیوں سے وجود میں آیا، اس پاکستان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری، اور ہم اپنے بچوں کی اس نہج میں تربیت کریں کہ کوئی ان کو خرید نہ سکے، کوئی ان کو استعمال کر نہ سکے، کوئی ان کو اپنے مقاصد میں استعمال نہ کر سکے۔ ان کا کردار اتنا بلند کیجئے، ان کی افکار اتنی بلند کیجئے، ان کو نظریاتی بنائیے۔ کب تک جھنجھنے کے دے کے بہلاتے رہیں گے؟ کب تک جھنجھنے سے پھسلاتے رہیں گے؟ جبکہ ساری دنیا امڈ آئی ہے، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی، علماء دیوبند کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک منصوبے کے تحت، عالمی منصوبے کے تحت علماء دیوبند کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ معمولی منصوبہ نہیں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے رہیں۔ ایسے ایسے افراد جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا نعم البدل پیش کرنا اب تک ممکن نہیں ہو سکا، جو اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکا۔ یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا پیغام دیا کرتے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے کہ دہشت گردی کرو؟ کیا کہتے تھے کہ خودکش بمباری کرو؟ یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے، مخلوق کو خالق سے ملایا کرتے تھے۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ کون سی دہشت گردی کرتے تھے؟ کس کا خون کیا تھا؟ کس کے گھر میں ڈاکہ مارا تھا؟ کس کی عزت لوٹی تھی؟ کس کی جان سے کھیلا تھا؟ حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ نے کس کی جان سے کھیلا تھا؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، سوچئے، یہ حادثات نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں، ان کے پیچھے راز ہیں، ان کے پیچھے عوامل ہیں، ان کے پیچھے بلند نہیں حقیر پستی والے مقاصد ہیں۔ اپنے محسنوں کی قدر کیجئے، اپنے محسنوں سے زندہ تعلق قائم کیجئے۔ آپ ایک آواز بنیے، وہ آواز جو ایوانوں تک سنائی دے، جو ایوانوں کو بے قرار کر دے، اور یہ بتلائیے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہمارے علماء کی خون کی ندیاں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ پورا اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ جتنے علماء اب تک قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان تمام قاتلوں کو بھرے مجمع میں لا کر سولی پر لٹکایا جائے۔ کیا آپ اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، ایوانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تک ہمارے جتنے علماء شہید کیے گئے، ان علماء کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کی لاشوں کو میدانوں میں لٹکے چھوڑ دیا جائے، تاکہ اس کا سدباب ہو سکے۔ باقی علماء جو شہید ہوئے، ان کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے، کوئی عالم موت سے نہیں ڈرتا، موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن یاد رکھیے جو اس موت کے اندر ذریعہ بن رہے ہیں، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پاؤں کی تکالیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رکھے۔ اور ہم ان تمام واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں جس میں انسانوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا۔ علماء ہرگز اس سے اتفاق نہیں کرتے، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم معصوم انسانوں کو ختم کر دو، چاہے وہ واقعہ کہیں پر ہوا ہو، چاہے وہ واقعہ داتا دربار میں ہوا ہو، چاہے وہ عبداللہ شاہ غازی میں ہوا ہو۔ علماء اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہرگز کسی عالم کی یہ دعوت نہیں ہے، نہ کسی عالم نے یہ سکھایا ہے، نہ اس کو کوئی عالم پسند کرتا ہے کہ معصوم انسانوں کی جان مال سے کھیلا جائے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، چاہے وہ شیطان کتنی بھی خوبصورت لبادے کے اندر آئے، کتنی بھی خوبصورت عنوان لے کے آئے، کتنی بھی خوبصورت بات لے کے آئے، کتنی بھی خوبصورت تعبیر کرے، لیکن اگر وہ حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے وہ ٹھوکر کے قابل ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے اور اس کو قائم کرنے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے صلحاء اتقیاء کی، طلباء اور طالبات کی، اے اللہ تمام دینی درسگاہوں کی، تمام خانقاہوں کی، تمام نیک لوگوں کی اور تمام مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی جو اس پاکستان کی دھرتی میں بس رہے ہیں یا اس پاکستان کے باہر کہیں بس رہے ہیں، اللہ رب